من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، دورہ تفسیر القرآن جاری ہے اور ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کا دوسرا حصہ ایاک نستعین کی شرح آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ محترمین مکرمین، قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس میں سے آپ نے کوئی بھی سیریز، کوئی بھی سبق، کوئی بھی ویڈیو آپ نے مس نہیں کرنی۔ یہ آپ سے بڑی خصوصی گزارش ہے ہماری، کیونکہ یہ عنوان آپ کو کافی علم بھی دے گا اور کافی مسائل بھی حل کرے گا اور کافی سوالوں کے جواب بھی ملیں گے اور بے شمار اشکال آسانی میں بدلیں گی اور دین مکمل طور پر واضح ہو جائے گا۔ بس آپ بھی میرے لیے دعا کریں اور میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایاک نستعین، اے ہمارے اللہ، ہم تجھ ہی کو مددگار مانتے ہیں۔ ہمیں کسی بھی طرف سے مدد ملے، ہم سمجھتے ہیں کہ یا الہی یہ تیری ہی عطا کردہ مدد ہے۔ ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی کو مددگار مانتے ہیں۔ ایک بہت بڑا اعتراض جس کی ہم ابتدائیہ اور مختصر سی تحقیق آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے استعانت یعنی مدد مانگنا، اس پر ہم چھوٹی سی تحقیق ابھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ نے بس کسی بھی ویڈیو کو مس نہیں کرنا، آپ نے تمام کی تمام ویڈیوز سیریل وائز، نمبر وائز آپ نے دیکھتے چلے جانا ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی نیا شامل ہو رہا ہے ہمارے اس دورہ تفسیر میں، تو وہ پیچھے سے ریویژن کر لے ان ویڈیوز کی جو ہمارے چینل کو وزٹ کر کے جو ہم نے پہلے ریکارڈ کر دی ہیں۔ اولیاء اللہ سے مدد کے بارے میں علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں کہ استعانت میں عموم مراد ہے، ہر چیز میں ہم صرف تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف نسبت کر کے، کیونکہ حدیث صحیح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے کرو۔ اسی حدیث کی وجہ سے حضرت ابن عباس نے استعانت میں عموم کا قول اختیار کیا ہے۔ سو جس شخص نے اپنے اہم معاملات میں بلکہ دوسرے غیر اہم معاملات میں بھی غیر اللہ سے مدد چاہی ہو تو اس نے ایک عبث عمل کیا، یعنی برا عمل کیا، خراب عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مدد طلب کی جاتی حالانکہ وہ غنی قدیر ہے، اور دوسروں سے کیسے مدد طلب کی جائے گی جبکہ سب کے سب اس کے محتاج ہیں، اور محتاج کا محتاج سے مدد طلب کرنا ناپختہ رائے ہے اور عقل کی کجروی ہے۔ اور میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے غیر اللہ سے عزت اور دولت طلب کی اور وہ ذلیل اور فقیر ہوئے۔ سو اللہ کے سوا اور کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے مدد طلب کی جائے۔ عزیزان محترم، آج کی گفتگو میں آپ کو
اہل سنت حنفی اور جو بریلوی ہیں اس وقت، ان کے اصل حقائق کی آپ کے اوپر بھی کچھ وضاحت ہوگی اور واضح ہوں گے۔ اصل عقائد جو ہیں وہ اہل سنت حنفی بریلویوں کے ہیں کیا؟ اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ بریلوی مزارات سے مدد طلب کرتے ہیں، مردوں سے مدد طلب کرتے ہیں، غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم الگ سے جلد ہی عنوان لے کر آ رہے ہیں، اس میں مکمل واضح بات کریں گے۔ لیکن ایسی بات بالکل غلط فہمی پہ مبنی ہے۔ اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی نہ تو اولیاء اللہ سے مدد کے قائل ہیں، نہ ان کے مزارات پہ جا کے سجدے سجود کرتے ہیں۔ کوئی بھی اہل سنت حنفی بریلوی، کوئی بھی عقل مند، تھوڑا سا بھی معمولی سا بھی شعور رکھنے والا شخص کسی مزار پہ سجدہ نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی شخص آپ کو سجدہ کرتا ہوا یا طواف کرتا ہوا یا غیر شرعی عمل کرتا ہوا نظر آئے تو اس کا تعلق اہل سنت والجماعت حنفی بریلویوں سے مت جوڑیں۔ آگے علامہ مراغی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی ایسی تعظیم کریں جیسی معبود کی تعظیم کی جاتی ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کریں اور کسی کام کو پورا کرنے کے لیے جو طاقت درکار ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہ مانگیں، ما سوا ان اسباب کے جن کا کسب کرنا اور جن کو حاصل کرنا ہمارے لیے عام اسباب میں مشروع اور میسر ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اسباب کو مسببات کے ساتھ مربوط کیا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، اور یہی الحمدللہ اہل سنت والجماعت حنفی بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ امید ہے کہ اب کالے چشمے والے لوگ جو ہیں وہ اہل سنت پہ بہتان بازی اور بدعت و شرک کے فتوے لگانے سے باز رہیں گے۔ اسی طرح ارتفاع موانے پر بھی ان کو موقوف کیا اور ان اسباب کے حصول کے لیے انسان کو علم اور معرفت سے نوازا ہے، اور موانع اور رکاوٹوں کے دور کرنے پر انسان کو قدرت عطا کی ہے، اور اسی اعتبار سے ہم کو حکم دیا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور تعاون کریں، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ عزیزان محترم، جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، اس کو اپنے پختہ طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے، بلکہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی کم از کم اس کا ترجمہ اور آیت کا نمبر اور سورت کا نام ضرور یاد کرا دیں۔ آگے جو گفتگو ہوگی اس میں یہ آیت بہت زیادہ مستعملہ ہے۔ اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 95 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذوالقرنین نے کہا، میرے رب نے جس پر مجھے قدرت دی ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، تو تم محنت کے کام میں طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان نہایت مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ سکندر ذوالقرنین جو کہ فتوحات کے لیے دنیا میں نکلا تھا، میرا خیال ہے کم و بیش ہی کوئی ہوگا جو اس کے واقعے سے واقف نہ ہو، جو سد سکندری اس نے بنائی۔ یہ طویل واقعہ ہے، اختصاراً یہ کہ جو
منگول اور تاتاری ایک دوسرے پر حملہ کرتے تھے اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے وقت وہ لوٹ لیتے تھے. ان کی لوٹ بازاری کی وجہ سے ان لوگوں نے اکتا کر ذوالقرنین کے آگے یہ درخواست کی کہ وہ اس معاملے میں کچھ کرے تو وہ اس کی مال سے بھی مدد کریں گے اور دولت بھی دیں گے اس کو. اب ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس میرا اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تم ایسے کرو کہ تم محنت کے کام میں طاقت سے میری مدد کرو، دولت کی ضرورت نہیں مجھے، میں تمہارے اور ان کے درمیان نہایت مضبوط دیوار بنا دوں گا. اسی اعتبار سے ہم بیماروں کی شفا کے لیے اطباء سے دوائیں طلب کرتے ہیں اور دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہتھیاروں اور سپاہیوں سے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنی فصلوں کی فراوانی کے لیے حشرات الارض اور مضر کیڑوں مکوڑوں کو دور کرتے ہیں. اور ان اسباب کے بغیر اگر ہم بیماروں کے لیے شفا اور دشمن پر غلبہ چاہتے ہوں تو اس کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے استعانت کی جائے گی اور زمین و آسمان کی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے دستے سوال دراز کیا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ایک بہترین نمونہ ہے. آپ نے مختلف غزوات میں کفار کے خلاف غلبہ اور فتح کے لیے صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے. جیسے کہ جنگ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کمزور حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر یہ گزارش کی کہ یا اللہ اگر آج تو نے ہماری مدد نہ کی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرپور مدد فرمائی جس کا سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ذکر بھی فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اور فرمایا ہے کہ میں تمہیں شارق سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں، تم مجھے اپنے شارق سے بھی زیادہ مجھے قریب پاؤ گے. سو جو شخص اپنی حاجات کو پوری کرانے کے لیے کسی بیمار کی شفا کے لیے، دشمن پر غلبہ کے لیے یا اولاد کی طلب کے لیے اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر ان سے مدد مانگتا ہے وہ شخص سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا. آپ کو بات سمجھنی چاہیے. جو شخص اپنی حاجات پوری کرانے کے لیے کسی بیمار کی شفا کے لیے، دشمن پر غلبہ کے لیے یا اولاد کی طلب کے لیے اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر ان سے مدد مانگتا ہے وہ شخص سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے. اس نے اللہ کی شریعت سے اعراض کیا اور اس نے زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں کا سا کام کیا. یہ تفسیر المراغی میں علامہ مراغی کا یہ جو فتویٰ موجود ہے اس پہ آپ نے اٹک نہیں جانا، رک نہیں جانا، اپنے دماغ کو ٹھہرا نہیں لینا. اس کا کوئی بھی لیکچر، کوئی بھی پارٹ حصہ آپ نے مس نہیں کرنا. یہ جو ایاک نستعین کی تفسیر شروع ہوئی ہے، ہمارے نزدیک علامہ مراغی کا یہ فتویٰ علی الاطلاق صحیح نہیں ہے. زمانہ جاہلیت میں کفار بتوں کو مستحق عبادت قرار دیتے تھے اور اسی عقیدہ کے ساتھ ان سے استعانت کرتے تھے، لیکن جو مسلمان اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت قرار نہ دیتا ہو اور نہ اولیاء اللہ کو متصرف بالذات سمجھتا ہو، نہ ان کو تصرف میں مستقل سمجھتا ہو، بلکہ یہ سمجھتا ہو کہ اولیاء اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اس کے اذن سے
اس کائنات میں تصرف کرتے ہیں اور اسی عقیدہ کے ساتھ ان سے استعانت یعنی مدد طلب کرے تو اس مسلمان کا یہ فعل شرک نہیں ہے، نہ زمانہ جاہلیت کی بت پرستوں کا سا کام ہے۔ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ان تمام عنوانات کو، تمام اس کے جو ایپیسوڈز ہیں، جو اس کے حصے ہیں، ان کو پورے طریقے سے سننا ہے تو آپ کا مسئلہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ تاہم ہمارے نزدیک شریعت کا اصل تقاضا یہی ہے کہ ان تمام امور میں صرف اللہ تعالیٰ سے استعانت کرنی چاہیے، اور یہ اللہ بھی اللہ کے محتاج ہے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو سلامت روی اسی میں ہے کہ ہر حاجت اللہ سے طلب کی جائے اور ہر ضرورت میں اس کے آگے دست سوال دراز کیا جائے۔ یہ اہل سنت کا بڑا واضح اور پختہ موقف ہے۔ ہم نے ان پڑھ عوام کو اور جہالاء کو اولیاء اللہ کے مزارات پر بارہا سجدہ کرتے ہوئے دیکھا جو منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتے۔ اسی طرح ان کو مزارات پر صاحب مزار کی نظر اور منت مانتے ہوئے دیکھا گیا، حالانکہ وہ سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیم اللہ کے غیر کے لیے جائز نہیں ہے، اور نظر بھی عبادت ہے اور غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جائز نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے گفتگو کو سنتے جانا ہے اور گفتگو کو آگے بڑھنے دینا ہے اور بات کو مکمل طریقے سے سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام ابہامات، اشکالات دور ہو جائیں گے، آپ کا ذہن بالکل صاف ہو جائے گا، اور جو دین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایاک نستعین کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا فرما کر گئے ہیں، وہی آپ دین اہل سنت والجماعت حنفی بریلویوں میں پائیں گے۔ گفتگو کو کسی جگہ سے آپ نے ڈسکنیکٹ نہیں ہونے دینا۔ اس کے تمام جو چیپٹر ہیں ان کو آپ نے سارے کے ساروں کو سننا ہے، ورنہ بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 22 اور 23 میں ارشاد فرمایا ہے، وہی ہے جو تم کو خشک زمین اور سمندر میں چلاتا ہے حتیٰ کہ جب تم کو کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ لے کر چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں تو اچانک کشتیوں پر تند و تیز آندھیاں آئیں اور سمندر کی موجوں نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا اور مسافروں نے سمجھ لیا کہ وہ طوفان میں گھر گئے۔ تب سب نے اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر کے دعائیں مانگی، اور اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے ان کو بچا لیا تو وہ ناگہاں زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگے۔ عزیزان محترم، صاحب مزار، اولیاء اللہ کے برگزیدہ بندوں، عام قبرستان، عمومی قبرستان اور عام قبرستان میں موجود لا علم اولیاء اللہ کو معلوم ہے کون اللہ کی بارگاہ میں مقبول شرفیت پا چکا ہے، شرف قبولیت حاصل کر چکا ہے۔ ہم تو نہیں جانتے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جن لوگوں کے اعمال ہمارے سامنے ہیں ان کو تو ہم جانتے ہیں نا، تو ان کے اعمال، ان کی زندگی جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے عین مطابق گزری ہو تو وہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون میں شامل ہیں۔ لہٰذا ان کے بارے میں تو وسیلے کا، ان سے وسیلے کی رغبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اب اس سارے عنوان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک اعتراض وہ جو غیر مقلدین یا دیگر اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں پر کرتے ہیں، جیسا کہ مرزا جونیئر جہلمی
بہت زیادہ اس بات کو دہراتا ہے اور بڑی اس کی بات یہ مشہور ہے کہ کتنے ہیں تواڈے بابے، آپ کے بابے کدھر ہیں، آج وہ کیوں نہیں ایسا کرتے. یہ اعتراض کرنے والے لوگ اس بات کو سب سے پہلے سن لے کہ ملحدین یہی اعتراض اللہ پر کر رہے ہیں. تو عزیزان محترم، بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور معاملے کو احتیاط سے لے کے چلنا ہے. پوری بات کو سمجھے اور سنے بغیر آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ میرے تمام عنوانات آپ نے ضرور دیکھنے ہیں، کسی کو بھی مس نہیں کرنا. آپ کو میرا بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ جو اعتراض مرزا جونیئر جیلوی جیسے اور غیر مقلدین اہل سنت حنفی بریلویوں پر کرتے ہیں، جو مزارات پہ جا کر مزارہ صاحب مزار کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گزارشات کو پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قہار اور جبار کے معاملات کو ہمارے لیے انصاف کے ترازو میں نہ تول دے اور الرحمن الرحیم کی سفارشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ہم چونکہ ذاتی طور پر اس قابل نہیں ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ نہ یا اللہ ہمارا کوئی قیام رکوع سجود، نہ ہماری شکل عقل تسبیح تحلیل کچھ بھی اس قابل نہیں ہے. تو تیرے ان نیک بندوں کا وسیلہ ہم تیری بارگاہ میں رکھتے ہیں. تو شاید اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم کے امور کو ہمارے لیے ہمارے نقائص کو درگزر فرما لے، ہاں جی، کہ وہ ہماری سفارش کر دے اللہ کی بارگاہ میں. تو عزیزان محترم، عنوان کو پورے طریقے سے سمجھنا ہے. جو لوگ اولیاء اللہ اور بزرگوں بابوں کے خلاف بولتے ہیں، ایسا ہی بالکل اعتراض ملحدین اللہ پر کر رہے ہیں. وہ مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں تو یہ کدھر چھپے بیٹھے ہیں مرزا جونیئر جیسے لوگ غیر مقلدین، وہ ان کو آگے بڑھ کے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اور اگر وہ جواب دے رہے ہیں تو وہ مطمئن کیوں نہیں ہو رہے؟ لہٰذا ہر کسی کے اطمینان کے لیے، چاہے وہ غیر مقلدین ہیں، چاہے وہ مرزا جونیئر جیسے لوگ ہیں، یا پھر وہ لوگ جو اہل سنت والجماعت حنفی بریلیوں پر بہتان بازی کر کے بدعت اور شرک کے فتوے لگا کر اعتراضات کر رہے ہیں، یا پھر وہ ملحدین جو مسلمانوں پر اعتراض کر رہے ہیں، ان سب کے لیے انشاءاللہ یہ عنوانات جو ایاک نستعین کے ضمن میں شروع ہے، ان میں مکمل جواب سب کو ملیں گے. اور انشاءاللہ اس جواب پہ کوئی سوال اعتراض نہیں سامنے آئے گا. صرف کوئی اپنی دیدہ دلیری یا اپنی عقل کو سامنے رکھتے ہوئے اعتراض کرے گا اور میں نہ مانوں والا حساب کرے گا. بات کو آپ نے پوری سننا اور سمجھنا ہے. جب انسان مصائب کے گرداب اور پریشانیوں کے طوفان میں گر جائے تو کٹر سے کٹر مشرک بھی صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ دیکھیں نا، آپ بات کو سمجھیں. ایک شخص سمندر میں ہے اور کوئی اس کو ساری زندگی اس کی بت پرستی میں گزری یا شرک میں گزری، تو اب وہ شخص اپنے ان بتوں کو، اپنے ان باطل معبودوں کو پکارنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر دل اس کا اب اس کی جان بچانے کے لیے جس طرف راجع ہے اس کی نگاہیں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں. استواء الی العرش، جہاں پر حقیقی معبود برحق جلوہ افروز ہے، اب وہ دل میں اسی کو پکار رہا ہے. اس کو اب کوئی مورتی نظر نہیں آ رہی، کوئی بت نظر نہیں آ رہا، اب وہ اسی کو پکار رہا ہے. یہ بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. مسلم اور مواحد اس بات کے زیادہ لائق اور مستحق ہیں کہ وہ اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں صرف اللہ تعالیٰ سے التجا کرے اور اسی سے مدد مانگنے اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے. امام راضی سورہ یونس کی آیت نمبر 10 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کافروں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام کی صورتوں کے بت بنا لیے تھے اور ان کا یہ زعم تھا
کہ جب وہ ان بتوں کی عبادت کریں گے تو وہ بت اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے. اور اس زمانہ میں اس کی نظیر یہ ہے کہ بہت لوگ اولیاء اللہ کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ جب وہ ان قبروں کی تعظیم کریں گے تو اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے. یاد رکھیں قبر کو سجدہ کرنا, قبر کا طواف کرنا اور حصول منفعت کے لیے صاحب قبر کی نظر ماننا, قبر کے سامنے جھکنا, یہ تمام امور ناجائز اور حرام ہیں. ابھی تک ان کو ہم ناجائز اور حرام کہہ رہے ہیں. یہ شرک کی کون سی کیٹیگری میں آئیں گے؟ کیا یہ شرک میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ایک شخص جو اللہ پر کامل یقین رکھ رہا ہے اور اس کی ایمان کی کاملیت میں کوئی شک نہیں ہے, وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہا ہے, مگر وہ اپنی مجبوری کے ہاتھوں ایک صاحب مزار کے سامنے جھک رہا ہے اور ایسا فعل کر رہا ہے, مگر اس کا عقیدہ بھی درست ہے اللہ کے توحید کے بارے میں, تو وہ بس اس نظریہ سے کہ اگر میں تعظیم کروں گا تو یہ اللہ کے پاس میری شفاعت یا سفارش کریں گے, اس نقطہ نظر میں فرق ہے. اور ایک شخص جو ہے وہ اپنی عقیدت کو ہی, جیسے کہ آج کل ایک طبقہ بڑا عروج پر ہے, وہ شریعت اور معرفت اور ایسے شعبوں کو الگ کر کے وہ اپنے ایک ہی کہ یہ معرفت کا منطق ہے, یہ معرفت کے گر ہے, انہیں شریعت والا نہیں سمجھ سکتے. بھائی یہ غلط فہمی دور کر دیں آپ اپنی. شریعت طریقت معرفت یہ سارے ایک ہی پیرائے ہیں اور سب کا ذریعہ اور سب کا جو منبع ہے, مرکز ہے, وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے. اور یہ الگ ٹکڑے بانٹنے کی کوشش نہ کریں اور اپنے بیچ میں ڈھکوسلے مت داخل کریں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان رمزوں میں پوشیدہ ہو کر تو باطل عقائد کی طرف چلے جاتے ہیں, جس سے وہ صاحب مزار کی غلط تعظیم کو, بلکہ یہاں تک کہ معاذ اللہ استغفر اللہ, میرے جاننے والوں میں کچھ ایسے کو کلندر ٹائپ لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے پیر کو رب کا درجہ دیتے ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ, نہ کفر شرک نباشد. تو عزیزان محترم, یہ بالکل قطعی طور پر اہل سنت والجماعت حنفی بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت حنفی بریلویوں کا بالکل بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قبر کو سجدہ کیا جائے یا طواف کیا جائے یا حصول منفعت کے لیے صاحب قبر کی نظر مانی جائے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت حنفی بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے. اس کی مکمل تحقیق جاری ہے. آج کی گفتگو خوف اطالت ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ نے بس کوئی لیکچر مس نہیں کرنا ہے, آپ یہ بس آپ کے ساتھ گفتگو ہے. یہ کوئی نہ میں ٹیچر ہوں نہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں, میں آپ کا بھائی ہوں, آپ میرے بھائی ہیں, ہم مسلمان بھائی ہیں آپس میں. میری بہنیں, بھائی, بیٹیاں, میری مائیں, وہ سب ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تو عزیزان محترم, اسی گفتگو سے انشاءاللہ تعالی العزیز ہم دین سیکھیں گے اور بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے اور دین ہماری سمجھ میں آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت اور اپنے محبوب کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.